کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس دنیا میں پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مشکل سے پیسہ کما بھی لے تو اس کو بچانا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ ہماری دنیا فراڈیوں سے بھری پڑی ہے، جو ہر وقت اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کس طرح کسی کے ساتھ فراڈ کر کے پیسہ بنایا جائے۔ ان فراڈیوں سے بچنے کے لیے آج ہم آپ کو کچھ اہم نکات بتائیں گے، جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کافی حد تک ان سے بچے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو چکا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، تاکہ اس پر ویڈیو بنا کر ہم دوسرے لوگوں کو بھی آگاہ کر سکیں، تاکہ دوسرے لوگ اس سے بچے رہیں۔ لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا بٹن دبا کر لائک کر لیں، تاکہ آپ رہیں ہماری ہر ویڈیو سے باخبر، اور کمائی کرنے کے مختلف اچھے طریقے بھی آپ ہماری اگلی ویڈیوز میں جان سکیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آج کے ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جعلی یورلز کے ذریعے دھوکہ دینا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک معروف کمپنی کی آن لائن ملازمت کی آفر ملتی ہے، جو گھر سے کام کی پیشکش کرتی ہے۔ کیا یہ سچ ہونا بہت اچھا ہے؟ کمپنی واقعی وہ کمپنی ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اسکیمر جو ہوتے ہیں ویب سائٹ کو تھوڑا سا تبدیل کر کے حقیقی ویب سائٹ کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ غور سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا، آپ کو لگے گا یہ تو اصل کمپنی کی ویب سائٹ ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کرنے کوئی کمپنی ہے، اصل کمپنی کی ویب سائٹ ہے companyname.com۔ اب جو فراڈی لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے، تھوڑا سا تبدیلی کر دیں گے، کمپنی بیچ میں لٹل ڈیش ڈال دیں گے، name.com کے ایک ویب سائٹ بنا دیں گے۔ یہ ہلکی سی تبدیلی ہوگی، عام لوگ اس کو غور سے نہیں دیکھیں گے، اور ویب سائٹ بنا کے سیم وہی تصویریں وہی چیزیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ تو جو بھی بندہ یہ ویب سائٹ کھولے گا وہ یہ سمجھے گا کہ وہ حقیقی کمپنی سے ڈیل کر رہا ہے، جبکہ وہ کمپنی بوگس ہوگی۔ تو اس طرح وہ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے ذاتی مالیاتی معلومات تک رسائی حاصل کرنا۔ یہ سب سے قدیم اور سب سے مشہور فراڈ کا حربہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ ٹیک سیوی نوکری اسکیمرز بھی اسی طریقہ کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ آج بھی کام کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آپ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آجر کو اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر دینا ہوگا، اور چونکہ زیادہ تر کمپنیاں براہ راست ڈپازٹ کے ذریعے تنخواہ ادا کرتی ہیں، اس لیے آپ کو اپنی بینکنگ کی معلومات بھی بانٹنے کی ضرورت ہوگی۔ تاہم اگر کوئی کمپنی آپ سے یہ معلومات جلد طلب کر رہی، جیسے نوکری کی درخواست پر آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر مانگنا، یا آپ کو نوکری کی پیشکش کرنے سے پہلے آپ کی بینکنگ کی معلومات چاہیے، تو یہ نوکری ممکنہ طور پر ایک فراڈ ہے۔ اور نمبر 3 طریقہ ہے چیٹ کے ذریعے دھوکہ دہی کرنے والے سوشل میڈیا یا چیٹ پلیٹ فارم کے ذریعے کسی مشہور کمپنی کے ساتھ ملازمت کو یقینی بناتے ہیں۔ حقیقت میں ایسی کسی مشہور کمپنی کی نوکری کا انٹرویو ایسے شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ سے چیٹ کے ذریعے رابطہ کیا جاتا ہے تو کمپنی سے یقینی بنائیں کہ وہ آپ کو کال کریں، اور انٹرویو کرنے سے پہلے اپنی تحقیق کریں کہ آیا نتائج میں کوئی سرخ جھنڈا نکلتا ہے یا نہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے قابل تصدیق معلومات کا فقدان۔ مان لیا آپ کو اپنے خوابوں کی نوکری مل گئی، لیکن مزید معائنہ کرنے پر آپ کو کمپنی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکیں۔ اگر آپ کسی فون نمبر، مقام، ویب ایڈریس یا ملازمین کی تصدیق نہیں کر سکتے، یقینی طور پر آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ اس دور میں حقیقی کمپنیوں کی آن لائن موجودگی اور کچھ سوشل میڈیا مصروفیات ہوں گی، اگر ان کی کوئی معقول پیروی نہیں تو فراڈ ہونے کا غالب امکان ہے۔ نمبر 5 ہے جعل سازی۔ ای میلز، ٹیکسٹ، فون کالز، فوری پیغامات، یہاں تک کہ مشہور سرچ انجن اور ویب سائٹ کے ہوم پیج پر ایسے اشتہارات کہ کسی کام کے لیے آپ کو کسی مخصوص لنک پر کلک کرنے کی ضرورت ہے، یا تفصیلی ذاتی اور مالی معلومات طلب کر رہا ہے، تو کوئی آپ کی حساس معلومات کو بدنیتی پر مبنی استعمال کرنے کے لیے جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فریب دہی کے جال میں اکثر ایسا لگتا ہے جیسے کسی بھروسہ مند اور معروف کمپنی سے آئے ہیں،
اس لیے کسی بھی غیر مستند نظر آنے والی کمیونیکیشن کا جواب دینے کی بجائے ہمیشہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے کسی آجر تک براہ راست پہنچیں۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے غیر معروف فورم۔ فراڈ کرنے والے اکثر آپ کو غیر معروف فورم پر مزید بات کرنے اور تفصیلات کے لیے بلاتے ہیں۔ ممکن ہے ایسی کسی ویب سائٹ اور ایپ پر جاتے ہی آپ کا ڈیٹا ان تک پہنچ جائے۔ ہمیشہ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ جیسے مستند فورم کو استعمال کریں۔ تاہم ڈاک کو بھیجنے کے لیے استعمال ہونے والی ای میل کے ساتھ شامل کیے جانے والے کسی بھی لنک پر پوری توجہ دیں۔ یہ فراڈی عام طور پر آپ کو ابھی کمانا شروع کریں پر کلک کرنے کے لیے ایک لنک فراہم کریں گے۔ ہاں جی، اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے کام کے آلات کی ادائیگی۔ بہت سے اسکیمر ہیں نوکری کی متلاشی سے کہیں گے کہ آپ لوگوں نے نا فلاں کام انجام دینا، تو فلاں کام انجام دینے کے لیے وہ کہیں گے کہ سامان کے لیے پہلے تو آپ رقم بھیجیں، اور یہ بتائیں گے کہ انہیں پہلی تنخواہ میں سے ادائیگی کی جائے گی۔ ایسی جگہوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں۔ اور نمبر 8 ہے ڈیٹا انٹری فراڈ۔ ڈیٹا انٹری فراڈ کئی شکلوں میں آتی ہیں، لیکن عام موضوع یہ ہے کہ وہ ایسی نوکری کے لیے بہت زیادہ رقم کا وعدہ کرتے ہیں جس کے لیے زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس زمرے میں ملازمتوں کے لیے اکثر پروسیسنگ یا تربیت کی پیشگی ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت کم ادائیگی کے ساتھ اشتہار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ خود سوچیں کسی کو کیا ضرورت ہے بغیر کسی اسکل کے ہلکے سے کام کی اتنی باری پیمنٹ کرنے کی۔ اور اگلا پوائنٹ ہے پیرامڈ مارکیٹنگ۔ پیرامڈ مارکیٹنگ غیر قانونی ہے اور حقیقی تجارت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ عام طور پر پیرامڈ مارکیٹنگ اسکیم کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی ہے، صرف پیسے کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس سلسلہ خطوط کی طرف لوگ پیرامڈ مارکیٹنگ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ پروگرام میں ان کی پیروی کرنے والے لوگوں کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پیرامڈ مارکیٹنگ اسکیم سے پیسہ کمانے کے لیے کسی اور کو اپنے فنڈ سے محروم ہونا پڑتا ہے، لہٰذا اس سے ہمیشہ بچ کر رہیں جتنا بھی فائدہ کیوں نہ نظر آئے، کیونکہ اس میں زیادہ امکان یہ ہے آخر میں نقصان آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ مطلب سادہ الفاظ میں آپ اس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ایک قسم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار آپ نے سیکیورٹی کے نام پہ روپے دے دیے، بعد میں جو آپ کے ریفرنس سے آئے گا اس کا کچھ کمیشن آپ کو مل جائے گا، اور ایک بار آپ کو لگے گا کہ حقیقی ارننگ ہوگی ہے، لیکن یہ حقیقی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی ان کا کام ٹھپ ہوگا ادھر ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اگلا پوائنٹ ہے لفافے بھرنا۔ لفافے بھرنا ایک نوکری کا اسکینڈل ہے جو کئی سالوں سے جاری ہے، اگرچہ تغیرات موجود ہیں۔ اس گھوٹالے میں عام طور پر سائن اپ کرنا اور گھر سے سامان کے لفافے پر فیس ادا کرنا شامل ہے۔ ایک بار اندراج ہونے کے بعد آپ کو ایک دستاویز موصول ہوتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ دوسروں کو لفافہ بھرنے کا وہی موقع خریدنے کے لیے کیسے دیا جائے جو آپ نے کیا تھا۔ جب کوئی دوسرا شخص اس فراڈ کا شکار ہو کر ناقابل فیس ادا کرتا ہے تو آپ کو ایک چھوٹا سا کمیشن کماتے ہیں۔ آپ اسے جو ہم نے ابھی پچھلا پوائنٹ ڈسکس کیا اس کی ایک قسم ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، تو اگلی ویڈیو ہم اس کی وضاحت پہ انشاءاللہ بنائیں گے۔ وائر ٹرانسفرز چوروں میں سب سے زیادہ مقبول طریقہ۔ وائر ٹرانسفر اسکیمرز ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں تیزی سے رقم منتقل کرتے ہیں۔ اس لین دین کو ریورس کرنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے کھوئے ہوئے فنڈز کی بازیافت تقریباً ناممکن ہے۔ اگرچہ بعض اوقات رقم کی منتقلی کی درخواست حقیقی معلوم ہوتی ہے، لیکن اسے ہمیشہ اچھی طرح سے چیک کرنا چاہیے۔ دھوکہ دہی کرنے والوں کو کمپنی کے ایگزیکٹو کے طور پر جانا جاتا ہے، جو ملازمین کو دھوکہ دہی سے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنے کے لیے کہتے ہیں اور منتقل رقم کرنے کے بعد کام کا لالچ دیتے ہیں۔ اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ادارے میں کوئی درخواست نہیں جمع کرائی ہوتی، اس کے باوجود بھی آپ کو ملازمت کی پیشکش آ رہی ہوتی ہے۔ ایسی جاب کی پیشکش اکثر جاب اسکیم ای میل کی شکل میں آتی ہے۔ یہ پیشکشیں نوکری کے متلاشی کے ذریعے نہیں مانگی جاتی، یہ یا تو فوری ملازمت پیش کرتے ہیں یا کسی عظیم ملازمت کے لیے انٹرویو کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ کچھ دھوکہ دہی کرنے والے یہاں تک کہ کسی معروف کمپنی یا جاب بورڈ جیسے فلیکس جاب، زپ ریکروٹر کا حوالہ دیتے ہیں
تاکہ کسی نوکری کے متلاشی کو انٹرویو کے لیے راضی کر سکیں۔ یہ پیشکشیں سوشل میڈیا جیسے کہ فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر یا انسٹاگرام کے ذریعے بھی آ سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ لنک اڈ نوکری کی تلاش اور بھرتی کے گھوٹالوں میں کوئی اجنبی نہیں۔ یہ اسکیمرز اہداف تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے سوشل نیٹ ورک کا استعمال کریں گے، یہ جانتے ہوئے کہ اسکیم میں پڑنے کا زیادہ امکان ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آن لائن ری شپنگ۔ آن لائن ری شپنگ ملازمت کی تلاش کا ایک بہت سنگین سکینڈل ہے، کیونکہ جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں وہ غیر ارادی طور پر مجرم بن جاتے ہیں۔ ری شپنگ جابز، جیسا کہ پوسٹل فارورڈنگ بھی کہا جاتا ہے، گھر پر کام کرنے والی نوکریاں ہیں جس میں چوری شدہ سامان کو دوبارہ پیک کرنا اور امریکہ سے باہر کے صارفین کو بھیجنا شامل ہے۔ اگرچہ اپنی جیب سے ادا کیے جانے والی شپنگ چارجز کے لیے چیک اور معاوضے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن جو لوگ اس قسم کے گھوٹالے کا شکار ہوتے ہیں انہیں شاذ و نادر ہی کوئی رقم ملتی ہے، اور ایک طرح سے یہ جرم بھی ہے، اسے خاص طور پر بچ کے رہیں۔ ریبیٹ پروسیسر نوکریاں گھر پر چھوٹ کی پروسیسنگ کے بدلے میں زیادہ آمدنی کا وعدہ کر کے ملازمت کی متلاشیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ریبیٹ پروسیسر کے طور پر شروع کرنے کے لیے عام طور پر ناقابل واپسی ٹریننگ فیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف چھوٹ پر کارروائی کرنے کی بجائے اس کام میں مختلف مصنوعات کے اشتہارات بنانا، انہیں انٹرنیٹ پر پوسٹ کرنا شامل ہے۔ جب کوئی مصنوعات خریدتا ہے تو ایک چھوٹا سا کمیشن حاصل کیا جاتا ہے، جس کا کچھ حصہ خریدار کو چھوٹ کے طور پر واپس بھیجا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے دستکاری مصنوعات کو جمع کرنا۔ گھر پر کام کرنے والی اسمبلی کی ملازمتیں ایک طویل عرصہ سے جاری ہیں۔ ان عہدوں کی پیشکش کرنے والی زیادہ تر کمپنیاں آپ سے اندراج کی فیس ادا کرنے اور ان سے سامان خریدنے کی ضرورت ظاہر کرتی ہیں۔ کمپنیاں تیار شدہ مصنوعات کو مسترد کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں، قطع نظر اس کے وہ نمونے کی تیار کردہ مصنوعات سے کتنی قریب ہیں۔ سادہ الفاظ میں ایسی کمپنیاں آپ کو گھر میں کوئی شے بنانے کے لیے دیتی ہیں اور کہتی ہیں تیار کریں، آپ تیار کر لیں گے، آپ کی چیز جتنی بھی اچھی بنی ہو، انہوں نے خامی نکالنی ہے، انہوں نے کہنا نہیں جی یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے قریب نہیں، تو ہم کہتے ہیں ہاں جی بھئی آپ کے اسٹینڈرڈ کے قریب کا مال ہم بنانے کے لیے تیار ہیں، کیا کریں؟ کمپنیاں پھر کہتی ہیں کہ ہمارا جو اپنی اسمبلی ہے، ہمارا یہ سانچے ہیں وہ خریدیں۔ انہوں نے بہانے سے آپ کو بڑے مہنگے داموں ایک بار وہ سیل کر دینا، بعد میں آپ کو کوئی کام نہیں دینا، اور اس طرح ان کا فراڈ کرنے کا انوکھا طریقہ ہے۔ ہاں جی، اگلا پوائنٹ ہے کیریئر ایڈوائزمنٹ گرانٹس۔ یہ گھوٹالہ ملازمت کی متلاشیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اپنے کیریئر کے لیے اضافی تعلیم یا سرٹیفکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کو عام طور پر ایک ای میل موصول ہوگی جس میں آپ کو کیریئر ایڈوائزمنٹ گرانٹ کے لیے آن لائن درخواست دینے کے لیے کہا جائے گا، جو قیاس کے مطابق حکومت کی طرف سے ہوگا، اور اگر منظور ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ سیکیورٹی وغیرہ کے نام پر مختلف بہانے بنا کر آپ سے پیسے مانگنے کی کوشش کریں گے۔ جی، یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ فراڈ کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ اب ہم نے اگلی جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ ہے کہ ایسی چیزوں کی شناخت کیسے کریں۔ کچھ بتانے والی نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ نوکری کی پوسٹنگ شاید ایک اسکینڈل ہے۔ اشتہار میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو شاید درست ہونے کے لیے بہت اچھے ہیں: فوری رقم، کمائی کی لامحدود صلاحیت، گھر سے مفت کام، عجلت کا احساس ہے، یا بھرتی کرنے والا آپ کو ابھی نوکری قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ کوئی بھی حقیقی کمپنی آپ کو فوری طور پر نوکری کی پیشکش قبول کرنے پر مجبور نہیں کرے گی۔ جاب پوسٹ یا ای میل میں واضح گرامیکل املا کی غلطیاں ہیں تو آپ کو نوکری کی پیشکش کی جانے والے کا زیادہ تر امکان یہی ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کی تصدیق کریں اور کمپنی سے خود رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کے بعد مندرجہ ذیل میں فراڈ جاب کی تلاش کے مزید مثالیں دی گئی ہیں، جس میں سے آپ اوپر ایک یا زیادہ پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اب آپ سے یہ ہم مختلف اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہیں کہ عام طور پہ جو ہوتی ہیں کمپنیاں اس طرح کی جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتی ہیں، ان کے اشتہار کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ذرا یہ اشتہار غور سے دیکھ لیں، اور آئندہ کے لیے جیسی کوئی اشتہار آپ کو اس طرح نظر آئے ہمیشہ اس سے بچ کے رہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ ساتھ دینے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔